اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام اللہم صلی علی محمد. اللہ وحدہ لا شریک تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. 6ویں پارے دی گویا پہلی آیت مجیدہ ہے. یہ وچ اللہ پاک نے ایک چیز نو کچھ لوگاں واسطے پسند کیتا ہے اور کچھ لوگاں واسطے ناپسند کیتا. ایک چیز ہے جڑی خاص طبقے واسطے اللہ نے پسند کیتی اور عمومی لوگاں واسطے وہ ناپسند کیتی. یہ آیت مجیدہ پڑھن تو بعد بندے نو کم سے کم اگر زندگی چ موقع مل جائے اس آیت کو پڑھن دا یا اس آیت کے ترجمے تو بندہ واقف ہو جائے تے انہوں کم سے کم مرن تو پہلا طے کر لینا چاہیے کہ میرا تعلق کنہ بندے نال، یعنی جنہ واسطے اللہ نے انہوں جائز قرار دیتا ہے میرا تعلق انہاں بندے نال ہے، یا جنہ واسطے ناجائز قرار دیتا ہے میرا تعلق انہاں بندے نال. چیز ایک ہے. جس طرح صدقہ نہیں، صدقہ جی صدقہ سادات واسطے حرام ہے، غیر سادات واسطے وہ حلال ہے. چیز ایک ہے لیکن بندے ایک جیسے نہیں ہیں. صدقہ ایک چیز ہے، ایک پیسے 100 روپے 1000 روپے 5000 روپے صدقہ. اگر کسی کو صدقہ قرار دیتے ہو تو پھر وہ پیسے تو نہیں ہے. 5000 ہے تو 5000 ہے، 1000 ہے تو 1000 ہے. وہ قیمت اس کمی بیشی نہیں. وہ تسی 1000 کا چینج کرو گے پھر بھی 1000 ہی ہوئے گا. 1000 تھوڑے کو بدھا ہو گیا پھر بھی 1000 ہی ہوئے گا. 5000 کے نوٹ ہوں گے 1000 کے دام یا ایک نوٹ وہ دا وزن ایک جیسا ہے. لیکن جنہ بندیاں وچ تسی دے رہے ہو انہاں دا وزن ایک جیسا نہیں. انہاں جو کچھ لوگ ایسے وزنی نے کہ جنہ تے وہی پیسے حرام نے، اور کچھ لوگ ایسے بندے نے جنہ تے وہ شے حلال ہے. میرا خیال ہے کہ اس گل کو زیادہ پھیلان کی بھی ضرورت نہیں. صدقے دے متعلق تے اہل حدیث بھی قائل ہے، دیوبندی بھی قائل ہے کہ صدقہ جڑا وہ حرام ہے. اولاد علی تے حرام ہے، اولاد علی تے حرام ہے. حضرت علی علیہ السلام نے دنیا تو بظاہر رخصت ہوئے، اج تک جڑے انہوں دی نسل آ رہی ہے. اسی بھی تے بندے ہی ہاں، ساڈے تے بھی نماز واجب ہے، انہاں تے بھی واجب ہے. ساڈے تے بھی روزہ واجب ہے، انہاں تے بھی واجب ہے. نبی صاحب بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے نے، سادات عظام بیٹھے نے. یہ سیداں دے روزے 28 نے، انہاں تے بھی 30 نے یا 29 نے. ساڈے بھی ہونے نمازاں بھی ہونی نے، روزے بھی ہونے نے، طواف دے چکر اسی بھی ہونے لانے ہیں، یہ بھی ہونے لاندے نے. اسی ایک دوسرے نوں چومدے ہاں، یہ بھی چومدے نے. اسی کنکریاں مارنے بھی مارنے. دین برابر ہے، بندے برابر نہیں. میں بیانہ دین یار برابر ہے، بندے برابر نہیں. یہ سردار میرے تھلے بیٹھ کے مجلس پر سنتے ہیں، انہوں مائک میں دے دیتا ہے، میں کھڑا ہوں میں بیٹھنا چاہوں کہ اس سے واسطے میں بیٹھ سکتا ہوں. لیکن بہرحال میں انہیں جیسا نہیں، بہرحال میں انہیں جیسا نہیں. وہ دی بجائے بھی نہیں کہ میرے کو قرآن بھی ہو میں نہ جیسا نہیں. وہ جڑے سبب نال میں نہ جیسا نہیں نا، اس سبب دا نا علی ہے. یار جس وجہ تو میں انہاں جیسا نہیں، اس وجہ دا نا علی ہے کہ انہاں دی جد امجد علی نے، یہ نسل علی نے، میں نسل علی نہیں. جے میری آنکھاں جکھاں پاؤ تو پھر میں گل کراں. جدو اسی انہاں جیسے نہیں، انہاں جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بندے تو ادو بھی ہے ہی سن. میرا خیال ہے انہاں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، عاشقاں کو سمجھ نہیں پی.
کٹ کے تے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حسن صدقہ تجھ پہ حرام ہے، نہیں، فرماتے حسن تو جانتا ہے نا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. کمال ہے یار، حسن انہیں نے آکھیا کہ صدقہ تیرے پہ حرام ہے. فرماتے بیٹا تو جانتا ہے نا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. ہاں نماز مگروں پڑھی پہلا پتہ کر محمد دے ہم مچ کہڑے ہوندے نے، محمد دے تو مچ کہڑے ہوندے. یہ مطلب اتنا ہو گیا. اچھا وہی ٹوکرا چک کے رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے کیتا، فرمایا تسی تے کھاؤ نا، تہاڈی کیا بات ہے. میں بیاننا صحابہ کرام نے حضور نے فرمایا کھاؤ، انہیں کھا لیا. میں ایک مثال دیتی سی کسی دور پھر یاد آ، یہ شاہ جی نے اتنے میں چکوا لاواں تے انہاں دے گھر حاضر ہوندی ہے تے بڑے مہربان فساد نقوی صاحب چکوا انہاں دے گھر بیٹھا ہونا، ایک بچہ کلفی کھاندا ہوئے، کلفی تے دو مکھیاں بیٹھیاں ہوں، یہ اپنے بچے نو آکے سٹ 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 اسی یہ ہو جیاں شاواں نہیں کھاندے، نہ نہ او تے رکھ وہ بچہ رکھ دے میں پلیٹ چکو تے اے مینوں آکھن کہ بلا تسی تے کھاؤ نا. میرا خیال سمجھ آ گئی بندے بھئی جیڑی نا اپنے بچے دے قابل نہیں سمجھی، جیڑی کلفی نا اپنے بچے دے قابل نہیں سمجھی. جدوں مینوں آندے حضور تسی تے کھاؤ کہ علامہ صاحب قبلہ صاحب جو مرضی آکھو تسی کھاؤ. ایک باری تو میں پوچھاں گا شاہ جی تواڈے بچے دے لیے قابل نہیں تے اس بچے کی تے میرے پوترے نے کہ میرے قابل کیویں ہو گئی، پھر تو سمجھ آؤں گی. تے جے میں اس کلفی دا تیلا بھی کھا جاؤں، میری کلفی دی گل نہیں میں کرتا، میں وہ تیلا بھی چپ جاؤں تے آکھاں جی شاماں دے ہتھوں شے آئی ہے، شاماں دے ہتھوں. میرا خیال ہے تسی مینوں علامہ آکھو تے پاویں قبلہ آکھو، اندروں میں من گیا میں ہو رہا ہے ہو میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہی کھجوراں حسن دیا چھٹیاں کھا کے دسیا لوگوں ہم اور ہیں اولاد علی. مہربانی ہے صحابہ کرام کا درس، صحابہ کرام دی تعلیم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تعلیم. ہن میں آیت مجیدہ پڑھن لگا جڑی کئیاں بندیاں واسطے ہے کئیاں واسطے نہیں. اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کسی کو اونچی اونچی آواز سے برا بھلا کہا جائے، اللہ پسند نہیں کرتا. خبردار کسی بندے کے خلاف کھلو کیا کھڑو وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے مت کھڑو، اللہ پسند نہیں کرتا. لیکن الا من ظلم، مگر وہ کر سکتا ہے جس پہ ظلم کیا ہے. اجازت اسے ہے جو مظلوم ہے، یعنی کسی بندے کے خلاف احتجاج کرتے بندہ پورا بلا نہیں کہہ سکتا. الا من ظلم، سوائے اس پر کہ جس پر ظلم کیا ہے. مظلوم کو اجازت ہے اور مظلوم کے حامیوں کو اجازت ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. کون؟ مظلوم. کسے؟ ظالم. شکریہ. مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف جو کہنا چاہتا ہے کہے. اسی اعلان کر رہے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام دی اجازت باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. بہت شکریہ مولا کا جزا دے. قرآن جی دی اجازت موجود ہے. ماحول کے مطابق پھر جڑی انتظامیہ ہے وہ دیکھ کے اپنے حساب سے اجازت دینی ہے. لیکن بہرحال جڑے بندے رکاوٹ بنتے ہیں وہ سن لیں کہ جا کے تنگ نہ کرا کرو سرکار میں، اس واسطے کہ جی قرآن اجازت دے رہے نا وہ نہیں اڑی جائے. بہت شکریہ. قرآن اجازت دے رہے ہیں کہ مظلوم کے حق یا کوئی بندہ آکھے حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم نہیں تے جے مظلوم نے تو ان کے حق کھلو کے اونچی اونچی آواز نہ یزید نو برا آکھنا، یزید دے ساتھیوں نو برا آکھنا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اجازت دینا اور کان بکان اللہ سمیع علیما، اور اس لیے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ تے آستہ بھی گل کریے تو سن نہیں گئی، پھر اللہ کیوں آتا اونچی اونچی بولو.
بولو مظلوم دے حق چ بولو، شکریہ کرنا مظلوم دے حق چ بولو. شاہ جی نے اشارہ جڑا کیتا ہے وہ میرے تک پہنچیا ہے، تواڈے تک میں گل پہنچا دینا. اللہ اپنے سنن واسطے بندہ نہیں آتا کہ ظالم دے خلاف اچھی اچھی بولو، اپنے واسطے نہیں آتا. اللہ چاہتا ہے جدو مظلوم دے حق چ بندہ کرو گے، ظالم دے خلاف اچھی اچھی بولے گا نا، ظالم کھول کے باہر آ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک کا انتظام دیکھو کہ خالق کس طرح ظالم دے حمایتیاں سامنے لے آئے. جدو مظلوم دا حامی بولے گا ظالم دے خلاف، جی ظالم دیا حامیاں تو تکلیف ہوئے گی ہوئے گی ہوئی. یہ جڑی ازاداری ہے یہ ابر رحمت. میں عرض کر رہا ازاداری ابر رحمت. یہ جڑا آسمان تو بارش ہوتی ہے نا ابر رحمت. میں اس بارش کی گل نہیں کر رہا جی سیلاب گئے ہوئے، میں ابر رحمت کی گل کر رہا. جی ابر رحمت آتی ہے، درختوں کے اتنے پانی والا پیپ نہیں جانا، اتنے مٹی جمی رہتی، لیکن جب ابر رحمت ہوتی ہے بڑے بڑے پچھیاں درختوں کے اتوں بھی مٹی لے جائے. آج جب مریض درخت نے تمہیں پتا ہے اللہ معافی دے، جتوں کر کے درخت جانا ہے اتوں تک نظر ہی جاتی تھی. ایڈے ایڈیا پچھیاں درختوں کے لیے جیڑی منہ تو چھڑے نا انہوں ابر رحمت. ایڈے ایڈیا دراز درختوں کے اتلے پتے بھی دکھ جاتے ہیں، کہا دے ابر رحمت. جب درختوں کے ابر رحمت ہوتی ہے وہ اثر ہوتا ہے، جب زمین پہ ہوتی ہے وہ اثر ہوتا ہے. درختوں کے اتوں سر کے منہ دکھ جاتے ہیں. تو دوجا کام وہ لڑے ہوتا ہے کہ جنہیں سال بھر مٹی چ روڑے کل دبے ہوئے وہ کل باہر آ گیا. بارشوں تو بعد پنچر بہت ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل اور سائیکل اور گڈیاں بارشوں تو بعد وہ اندر دھیان نہ نکلی، بارش ہوئی ہے کل نکلے. وہ کل نکلتے ہیں اس بارش کے دو اثر ہوتے ہیں. درختوں کے منہ تو بجے جڑے مٹی کل ہوتے ہیں وہ مٹی کھل جاتی ہے، جی مٹی کھل کے پیچھے ہو جاتی وہ کل باہر آ گیا. یہ جہے ویلے محرم کا چند چڑھتا نا یا حسین کی آواز آتی ہے نا مومنا کے منہ تو بجاتے ہیں کل باہر آ گیا. ایسے ہوتے ہیں جہاں پٹاخا کرا دیں، پتریاں ہوتی ہیں ایسا جن میں سیدھا پٹاخا ہو جائے. کئی ایڈے باریک تیل ہوتے ہیں وہ صرف نہ ٹیوب نو اندروں یا ٹائر کو زخمی کرتے ہیں، وہ ہوا ہوئی ہوئی نکلتی پر نکل جاتی ہے. زیادہ خطرناک وہ کہتے ہیں جہاں منہ باریک، بڑے بڑے باریک تیل نکلے گئے دھیان رکھیں. ایڈے دی باریکی نالوں کل پہ دماغوں سے پنچر کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے بندے بھی وہ لپیٹ جا گئے. وہ میں دس رہا ہوں کس طریقے نال کر رہا ہے. یار تساں جے سامنے ہونا تے سیدھا یزید دے نال کھلو جاؤ، مان لو جا یار جان چھوڑ جا ساڈی بھی چھوڑ گیا. ایک بار قبلہ آرام ہو جاتا ہے تو پتہ لگ جائے یہ بندہ یزیدی تے جان چھوڑ دی. اس کے بعد بحث کچھ مک جائے خود رکھ کے نہیں بحث کر اشاہ جی کی پڑھتے ہیں یا بندے حسینی نے یا بندے یزید. میرے کلپ پہنچیا میں کہ شاید کتے گل کی تھی. ایک پیر صاحب نے کوئی نال مریدین نے 10 کوئی 8-10 سال وہ مدینے ٹر گیا یا مکے. اتنے ایک مولوی صاحب تو پتہ ہے مسئلے 10 دن آیا سے رومال وہ مسئلے 10 دن ہیں جو وہ بندے کو کہتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا بھی ہے مرید ہے پیر. وہ سامنے آ کے کہنے لگا کہ یہ بیعت کر رہی. انہوں نے کر رہی. انہوں نے کہا بیعت اسلام کے حرام ہے، بزرگ دی بھی حرام ہے، عالم دین دی بھی حرام ہے، ہر کسی کی بیعت حرام ہے. تو سائے کی کیتا ہے اللہ جو بندے آئے تسی روزہ رسول سے حاضر دینا تے اللہ نو راضی کرنا آئے ہو تو پھر حرام کر کے آئے ہو. یہ بیعت حرام ہے، یہ بیعت نہیں. انہوں آخیا کہ اچھا اتنے تمہیں پتا ہے بھی خطرہ ہوتا ہے بھی یہ بعد ہی کٹ گل کی تو پاسپورٹ ہی کھوا گیا جہاں اندر ڈر ہو میرا بحث کر کے نہیں کرنی. وہ کلونچی ڈر ہوتا ہے گورنمنٹ کا بندہ نا نال انہیں کیمرہ نہ رکھا. وہ میں حیران ہو رہا دیکھ کے تھی اندازہ لاؤ. میں سمجھا اس طرح ہو جانا چاہیے. ہو سکے جی کی بیعت کرنی چاہیے، ہو سکے صرف ہاتھ میں وقت کی کرنی چاہیے. بیعت صرف ہاتھ میں وقت کی کرنی چاہیے.
نہ کسی مرشد کی بیعت ہے، نہ کسی سید کی بیعت ہے، نہ کسی عالم دین کی بیعت ہے، نہ کسی ولی اللہ کی بیعت ہے، حاکم وقت کی بیعت ہے۔ وہ میرے کو کلپ موجود ہے، وہ ایک بندہ بھی چھوڑ ہے، اسی تو پاکستان کو آئے ہیں، پھر شہباز شریف کی بیعت کر لی۔ میں سوال دے ہی بنتا نا کہ حاکم وقت کی جو بیعت کرنی ہے تو شہباز شریف کی کر لی، وہ پھنس گیا تو سچ ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیکن تو بعد کچھ سو گئے تو میرے مذہب میں سلام کرو، الحمدللہ تواڈے مذہب میں سلام کرو انشاءاللہ۔ وہ سچ ہاں کر سکتے ہیں آپ حاکم وقت کی بیعت، اسی کی ضروری ہے، مگر دو تین باتیں ہیں۔ اگر وہ جاہل ہے تو اسے علم دو، اگر گناہگار ہے تو اس کی بخشش کی دعا کرو، اگر وہ جانتا نہیں تو اس کے علم میں چیزیں نہ ہو۔ کیا بات ہے، بیعت بھی ہوگی کرنی ہے، مداں بھی انہوں دینی ہے۔ سبحان اللہ، جتنی بیعت کرنی ہے کہ جاہل ہے تو علم دینے، گناہگار ہے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اگر وہ مجرم ہے تو پھر وہ تو در گزر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسا مذہب ہے؟ جتنی بیعت کرنی ہے وہ دا دھیان بھی رکھنا ہے کہ گناہ کرے گا کہ واسطے دعا کرنی ہے، جاہل ہویا تو انہوں علم حسا دینا ہے۔ قرآن میرے ہاتھا دے مذہب اہل بیت جو ہم نے قبول کیا ہے اس میں جاہل کی بیعت حرام ہے۔ کمال یار، جس کو خود علم دینا پڑے اس کی بیعت نہیں ہوتی۔ انہاں ایک بچہ منڈا پہ ہے، وہ دی شکل نہیں نظر آؤں گی ویڈیو جی اس گل کی تھی، اس گل بڑی عجیب، وہ سکتا جی اگر حاکم وقت کی بیعت ضروری ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی کیونکہ وہ حاکم وقت تھا۔ کی سنیا یار سوال بنتا سی، بہت شکریہ کلا بنتا سی، اس کے حاکم وقت جو یزید سی تو امام حسین نے بیعت کرنے کا لیا۔ ہم جی اس گل کی تھی اس تو بعد کتا پاسے کر ہوں میں معافی دے کہ تیری میں گل کرنی کی انہیں میرے تے گسا لگا، جہاں مخالف کی فائل نہیں پڑھتا وہ وکالت نہیں کر سکتا، میں مخالف کی فائل کا پڑھ رہا۔ وہ سا کیا کہ یہاں حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ دوبارہ میں آکھنا اسی چیز پہلی بار کی دھیان نہ سوچ، کہنے لگا امام یہاں حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ جدوں اس یزید نو رحمہ اللہ کہنا کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو، وہ 5 بندے سنے تیر کہہ کے تر گئے کہ میں ٹھنڈ پہ گئے، انہوں نے کہا آؤ بحث ختم ہو چکی ہے، یزیدیوں سے بحث نہیں ہوتی۔ جب بندہ کتنا یزیدی ثابت ہو گیا، انہوں نے پٹاخا سیدھا سیدھا پٹاخا ہو جائے، پتہ لگ جائے یزیدی، ساری جان سمجھے ایسی آکی جناب تو اسی اپنا راہ نہ ہوگا، اسی تو آڑے لڑ نہیں کر سکتے، سیدھا سیدھا کی یزیدی ہو گئے، ادھر پھر بحث نہیں کرنی، ادھر تو صرف لعنت ہی کرنا۔ میں وہ یہ باریک پینچر ہے، وہ تو میں دو طرح کر سکتا جنہوں دی ہوا پر رہے پھر جا کے نکلتی غور ہے، اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے پٹاخا ہو جائے شاہدی تو بندہ انہوں کھڑ کے کدھر ڈوا نہیں ہے، وہ ہوا اتنے جا کے نکلتی ہے ٹائر چو جتنے اگے پیچھے دکان ہی کوئی ہوتی، اگوں بندے کھجر ہو جاتے ہیں، کھجر خرابی خدا انہوں پہچان لگا، باریک ایک پنچر کیتا ہے ایک مولوی نے، اس کی آکھیا اس آکھیا یزید پورا تھا تو تھا، جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا، حاکم وقت یا بنا دیا جائے۔ یہ پینچر باریک ہے تو سننا بھی باریکی نہ پڑھنا۔ بہت شکریہ۔ حاکم وقت جو بن جائے یا میرا خیال ہے کافی ہو گیا، بچوں کو آپ سمجھایا جائے، کوئی بن جائے یا بنا دیا جائے، بہرحال اس کی اطاعت کر لینی چاہیے، اس کی بیعت کر لینی چاہیے، بن جائے یا بنا دیا جائے۔ جھوٹا بندہ میرا کھلو نہیں سکتا، انہوں چیتا ہی نہیں ہوں میں کیا کیا
یہ مطلب سفین والے بھی حق پہ نہیں تھے، جمل والے بھی حق پہ نہیں تھے، نہروان والے بھی حق پہ نہیں تھے، کیونکہ علی کی اطاعت لازم تھی، واجب تھی۔ اگے ایک مولوی صاحب نے وہ تو بریک پہنچے وہ میں سلوشن لے آتا ہے، میں لا کے جانے نہیں ساتھ اسی بے فکر انہوں کی خبر انہوں کا جب سارے لوگ یزید کی بیعت کر گئے تھے تو حضرت حسین کو بھی کر لیں، سارے لوگ ان پر ایک کتوں لگے وہ دھیان نہ سوچ، چونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ کیا چاہیے، یہ غلطی ہوئی، حضرت امام حسین کو رضی اللہ عنہ کہا، اور پھر لوگوں نے دیکھا جب وہ رضی اللہ یزید کی بیعت کر رہا، جب وہ رضی اللہ یزید کی بیعت کر رہا، جب وہ رضی اللہ یزید کی بیعت کر رہا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی؟ آگے آگے دیکھیے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اگر حسین حق کے لیے نکلے تھے تو اس دور کے جو صحابہ تھے وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ یہ سوال ہے، دھیان میں سننا، ہوں جب پروفیسر کو بچہ پڑھتا ہے انہوں نے شک پہ گیا کہ ٹھیک ہے یہ 72 کیوں سن سڑے بچیاں دے بیبیاں یا 72 کیوں سن جڑے شہداء کربلا دے بیبیاں بچے کر کے 72 بھی شہداء ہوا، انہوں نے صحابہ اور صحابہ کے بیٹے وہ کیوں نہ نکلے، وہ کیوں نہ نکلے؟ میں کہا کہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے، تھوڑا جا وقت دے یہ جنہیں بیان کرنا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سب صحابہ تھے تو نہ نکلے تھے، تسی چپ رہنے ان اگلے سالے بھی دسنا کیڑا کیڑا نہیں سی گیا، سبحان اللہ، کنے کنے مخالفت بیتی سی، تو ساشیہ چپ رہنے انہاں نے نہیں دسنے کہ حسین کی بیعت کرنے کی سی، یزید کی بیعت کرنے سان تو دسن دی لوڑ ہی نہیں ہوئی۔ ہاں سب صحابہ تھے، انہوں نے بیعت کیوں نہ کی، امام حسین کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ ہوں میں سید ابو العلا مودودی کا ایک جملہ پڑھ کے سنا لگا، قبلہ خلاف تو ملوکیت، انہوں دھیان نہ سننا تے تمہیں پتہ ہے آج کل تقریرہ دی کھاڑی کرنی پڑی، سیدھی سیدھی گل کوئی نہیں سنتا، انہوں لپیٹ لپیٹ کہانی جاننا، ساڈے علاقے جا گارا بنا دینا انہوں کہانی آتی، وہ دے بچے پھر کئی طرح جاؤ پھر کئی نہ اترا اتنے سنو سڑے پھر اتنے سٹو، وہ بڑی مشکل بنتی ہے۔ آج کل تقریرہ بھی کہانی کرنی پہنتی ہے ورنہ چھتی گھر کتوں لگ جاتی، میں سمجھ نہیں سمجھتا کتوں لیں گے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، مودودی صاحب فرماتے ہیں امام حسین کی زندگی اور زندگی کے بعد ظاہری زندگی اور ظاہری زندگی کے بعد صحابہ اور تابعین میں ایک صحابی ایک تابعی کا قول نہیں ملتا جس میں کسی صحابی یا کسی تابعی نے کہا ہو کہ حسین کا نکلنا ناجائز تھا۔ میں گل پہنچ گئی، شکریہ، میں بہت بڑی بات کرتا ہوں، مودودی بڑے محقق بندے، بڑی تحقیق ہے، بڑی تحقیق، وہ تاریخ کے نظر رکھ کے کہتے ہیں کوئی صحابی، شکریہ بیٹھے بچہ تک گل پہنچ گئی تو لطف رہ گئے، یہ بے شک پیپر سے بھی لکھ دو گے تو نمبر نہیں کٹے گا، کوئی صحابی اور کوئی تابعی، بنا تابعی سمجھا، جو نبی کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، جو صحابی کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، وہ اندر کوئی صحابی اور کوئی تابعی ایسا نہیں جس کے قول میں یہ ملتا ہو کہ حضرت امام حسین کا یزید خلاف نکلنا ناجائز تھا، ناحق تھا۔ ہر صحابی اور ہر تابعی امام حسین کو حق پہ سمجھتا ہے، یہ مطلب ہے جو امام حسین کو حق پہ نہ سمجھے نہ صحابی ہے نہ تابعی۔ یار میں یہی گل پہ کروں، اسے گل میں ذرا پلٹا جا، جب کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں۔ ہاں اگلی گل ساری بڑی بڑی مودودی صاحب وہ فرماتے ہیں ہاں کچھ صحابہ ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ آنا کیا، یہ ان کی تدبیر تھی،
یہ صحابہ کی تدبیر تھی، مخالفت نہیں تھی۔ یار ایک بندہ آتا ممبر اتنے لگا، دوجا آتا نہیں اتھا، تیجا آتا نہیں اتھا، انہاں چ ممبر دا مخالف کوئی نہیں۔ مہربانی مہربانی قبلہ بہت شکریہ، تدبیر دیتے صحابہ تدبیر دیتے تھے کہ آپ یزید کی طرف نہ جائیں۔ یہ حسین ابن علی کی تدبیر تھی کہ مجھے جانا چاہیے، وہ اگر مخالف صحابی شبیر کا کوئی نہیں تھا، تدبیر دینا ان کا حق تھا، وہ تدبیر دیتے رہے، حسین نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کی تدبیر اپنی تھی۔ کیا بات ہے بھائی جناب؟ اور حسین ابن علی کی تدبیر اپنی ہے، اپنی۔ کسی کو تدبیر صحابہ کی بہتر لگتی ہے، کسی کو تدبیر حسین ابن علی کی بہتر لگتی ہے، لیکن میں تاریخ پر نظر رکھ کے ایک حقیقت آج جگوار میں بتا رہا ہوں، جو صحابہ اپنی نیک نیتی سے امام حسین کو مدینہ نہ چھوڑنے کی تدبیر دیتے رہے، کربلا کے واقعہ تک تو وہ اپنی تدبیر کو ٹھیک سمجھتے رہے کہ اگر ہماری تدبیر پہ عمل ہو جاتا تو یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ لیکن جب 2 سال واقعہ کربلا کے بعد یزید نے مدینہ پہ حملہ کر کے صحابہ کی عزتیں پامال کر دی، تب پتہ لگا ہماری تدبیر ٹھیک نہیں تھی، حسین ابن علی کی تدبیر۔ مہربانی، میرا مقصد پہنچا بہت غلطی چھوٹی ہوتی ہے، نقصان بڑا۔ چلو گیس لیک ہوتی ہوئے سلنڈر بدبو بھی آتی ہے، بندہ آ کے کھائے کوئی نہیں کھائے، اتنے کسی دلی باری تو سارا گھر اڑ جائے۔ اس واسطے نیڑے تھاؤ پھڑو، نیڑے تھاؤ۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ نیڑے تھاؤ۔ اس کی اس کیا سب حضیرہ جب بیعت کر گئے تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ یہ جواب دے کے جلد میں نے کیوں نہ کی؟ بہت شکریہ کہ میں جواب دے رہا کیوں نہ کی، کیوں نہ کی۔ میں اپنے دلائل اپنے دینا، کسی کو اچھے دلائل انہیں تو نہیں دیں گے۔ جس بندے نے یہ سمجھنا ہے کہ سب لوگوں نے بیعت کی، یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہ کی، ان کے پاس یہ غلط بات پہنچی ہے کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت کرتا۔ مولا بھائی بہت جزائے خیر دے، بہت اصل بات بتا رہا ہوں کہ یزید اگر نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، قرآن کی حسن باز ہو، تب بھی حسین کی بیعت بنتی نہیں، حسین علیہ السلام کی بیعت بنتی نہیں۔ کیوں؟ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ سب نے بیعت کی تھی، حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہ کی؟ انہوں نے حسین کو تاریخ میں دیکھا ہے، قرآن میں نہیں دیکھا۔ تاریخ اور قرآن میں فرق، 2-3 مثالیں دیں نا، آئے تو نہیں پڑھتا، میں کوئی امتحان نہیں لینا چاہتا۔ تاریخ میں ایک انسان کو کافر لکھا گیا ہے، قرآن میں نگہبان رسالت لکھا گیا ہے۔ میرا خیال نہیں، تشریح کی لوڑ نہیں۔ حضرات گرامی، تاریخ نہیں یہ بات بخشتی ہے کہ اس نے مصطفیٰ کو ان پڑھ لکھا، قرآن نے معلم کائنات لکھا۔ تاریخ نے حضرت علی کو صحابی لکھا، قرآن نے نفس رسول لکھا۔ تین مثالیں کافی، شکریہ۔
میں شبیر نو قرآن چ پڑھنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے نوجوانوں قرآن چ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھو تو پھر دیکھو شبیر بیٹھ کے ایک کوئی آیت پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پہ درود پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو، تم بھی اس نبی پہ درود پڑھو۔ پورا مجمع سوچ کے دھیان نہ پوری قوتاں ذہن وچ محفوظ کر کے تے نبی تے درود پڑھے۔ شکریہ۔ آل محمد وچ کوئی نبی ہے؟ جلدی بولو۔ نہیں، نبوت حضور تے ختم، بولو جی بولو، نبوت حضور باوش، نبوت حضور تے ختم۔ جس نبی تے نبوت ختم ہے آل محمد تے نبی کوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے علی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ وہ جو نبی آکے نبی پاک نے فرمایا کہ یا علی تو میرے تو بعد ہارون دی مثل ہے، لیکن میرے بعد نبوت کوئی نبی نہیں۔ میرا سانو ختم نبوت دلائل کی ضرورت نہیں، سارے بار بھی سمجھ گیا جدو علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آل محمد نبی کوئی نہیں۔ میں تو انہوں آکھا نبی تے درود پڑھو، ایک بار پھر پڑھو۔ بڑا لطف آ گیا، میں نبی تے پڑھو، تسی نبی تو اگے بڑھتے تے آل محمد آل محمد انہاں بندے نال میری کر دے جڑے اندر نے تسا کرنے دے علی اون ولی اللہ ٹانکا لایا کئی آگے ٹوچن لایا، ٹوچن سمجھ پچھو کنڈا پاک تے کسے شہروں مدد لایا۔ تو ایک گل دس درود تے نبی تے پڑھنا ہے، آل محمد اور ٹوچن کنے لایا؟ کمال ہے، پوری دنیا کے یہ ٹوچن نہیں، یہ کوئی کنٹیکٹ نہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو آل پہ درود نہیں بھیجتا وہ مجھ پہ بھی نہ بھیجے۔ جس نبی کی وجہ سے آل پہ درود پڑھ رہے ہو اسے نبی نے ہی ولایت علی کا اعلان کیا۔ اچھا جی درود میں آکھا نبی تے پڑھو، تو سب کی پڑھیا تو میں کی پڑھیا، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ مطلب ہے جدو نبی تے درود پڑھیں گے آل تے پڑھنا پہ جائے، پڑھنا اسی تے پڑھنے ہیں تو کئیوں پڑھنا پہنتا ہے۔ طارق حمید صاحب نے جان دو تھوڑا بہت جنہیں دیوبندی آگ لگی وہ کدی کدی گل ایسی کرتے ہیں، انہیں دے اپنے بندے ناراض ہو گئے کئی باری کرتے انہیں گھر گل کیا میں خاصا کر سکتے وہ فرماتے ہیں کوئی آل محمد پر درود نہ بھی نہ پڑھنا چاہے تو نماز میں پڑھنا پڑتا ہے۔ سبحان جیڑا بندہ آل سے نہیں نہ پڑھنا چاہتا انہوں نے نماز پڑھنا پڑتا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ مطلب جو درود رسول پہ ہے وہ رسول کی ہے تھوڑی خیر ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایڈا پکا پنچر میں لان لگا اتھوں نہ انشاءاللہ کیوں پھٹے گی اگوں بھی تو پھٹ جانا ہے جتھے میں لان لگا دھیان رکھے سلوشن نہیں ایسا آڑا میں دیر کرنا یہ رگڑنا پہ تو پتا ہے صحیح پنچر ہو تو جڑا ربڑ اتنے رکھنا ہے وہ بھی رگڑیا جائے، یہ ٹیوب بھی رگڑی جائے، اگر کچھ نرمی رہ جائے وہ پورا پھڑتا نہیں، سوچن پھڑتا نہیں، رگڑنا پہ آجے گاڑنوں جڑا رگڑنا نا بچے ٹکا کے لگا میں رگڑنا پہ جڑا درود رسول تے وہ یہودی آل تے میرا دل کرتا میں مولوی تے پورے کے قرآن میں جا کے پوچھا حسین آل میں ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ جاوا آباد رہا
حضرت امام حسین علیہ السلام آل محمد میں ہیں یا نہیں؟ معروضی سوال، معروضی جواب دے بس، ہے یا نہیں؟ اگر حسین علیہ السلام آل میں نہیں تو آل ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آل محمد میں حسین ہے، یہ مطلب جو درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مطلب ہے امام حسین سے درود ٹر گیا، بکرا پڑھنے کی لوڑ نہیں، سانو شک نہیں کرنا، سانو پتا حسن سے بھی ٹر گیا، حسین سے بھی ٹر گیا، زینب عابدین علیہ السلام سے ٹر گیا، مہدی علیہ السلام سے بھی ٹر گیا، علی علیہ السلام سے بھی ٹر گیا، زہرا سے بھی ٹر گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جڑا بندیاں کے مقابلے میں درود پڑھے انہیں آلے ہی آ کے پھر پورا یقین نہیں رکھا کہ سارے بچے آ جائیں گے، بیان دے سر سارے بچے آؤں گے، لیکن آلے ہی باصحابے ہی بازواجے ہی بازوریت ہی، ہے نا؟ ساڈا اتنا یقین ہے کہ جتن دا ساکھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی اللہ دے قہر وچ غرق ہو جائیں گے، سانو ایک بار بھی شک پیا ہوئے تھوڑے علی لگے ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، اللہ فرماتا ہے وَسَلِّمُوا تسلیما، ترجمہ ہے قرآن آ کے پڑھو، فرماتے نے اس پر سلام بھیجو جس پر درود بھیجو، جس پر درود بھیجو اس پر سلام بھیجو، جو علیہ الصلاۃ ہے وہی علیہ السلام ہے، جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو۔ اور جنہوں حسین تے درود ٹر گئے سلام بھی تو جائے گا، جو درود رسول پر وہی آل پر، حسین آل میں ہے، بولو بولو ہے، یہ مطلب ہے جب حسین آل میں ہے ان پر درود گیا سلام بھی گیا، جس پر درود ہو اس پر سلام ہوتا ہے، اور جس پر سلام ہوتا ہے کوئی علیہ السلام ہوتا ہے۔ راضی ہے مولا کرم جزا دے، حضرت امام حسین سے درود ہے کہ سبحان اللہ یار، حضرت امام حسین سے درود ہے، پھر سلام بھی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، علیہ السلام۔ جو اب تک سوچ رہے ہیں کہ فلان رضی اللہ یزید کی بیعت کر گیا، وہ اللہ کے بندو یزید جیسوں کی بیعت رضی اللہ کرتے ہیں، علیہ السلام نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی رضی اللہ کر گیا ہو، لیکن حسین صرف رضی اللہ نہیں، حسین علیہ السلام ہے۔ آخری لفظ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، سلام بھیجو۔ جی میں عرض کر دینا جی، فرماتے ہیں کئی بندے سمجھتے ہیں کہ درود پورا نہیں پڑھتے، پورا کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ بندے سارے تے شک نہ کریں کہ اسی ادھا درود پڑھتے ہیں، اسی ادھا نہیں پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ پورا کریں۔ میں اس امام بارگاہ دو محرم پڑھ، اگر تسی آکھو کہ مولوی اسی طرح پڑھ جس طرح تم نے محرم میں پڑھا تھا، بات آج کی کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، میں پہنچا دیا تو پہنچا دیا، تسی آندے ہو آج اسی طرح پڑھ جس طرح تم نے محرم میں یہاں پڑھا، بات آپ آج کی مجلس کی کر رہے ہیں، حوالہ محرم کا دے رہے ہیں، درود محمد اور محمد کی آل میں ہے، کما حوالہ ہے ابراہیم کا۔ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو رحمت بھیج ابراہیم پر اور
اسی شاہ جی تساں آکھیا تو نہ پڑھے، تساں آکھیا تو نہ پڑھے. ایسے گل دساں ہی سنیں گے، ہی یہاں صرف میں ہی نہیں پڑھتا، اور بھی پڑھنے والے آ رہے ہی. انہوں آتے ہیں جتنے بندہ کلا ہی ہوتا ہے. کئی بندے آتے ہیں جا کے بجلی رہے آپ بجلی نہ جائے، وہ آتا میں ہی رہ گیا کسی اور کر ہوں ہی نہیں سمجھ آ گیا. حضرات گرامی ضروری اعلان ہے قرآن کے ساتھ، آل محمد ہی آل ابراہیم ہے. بھائی کیا بات ہو یار، ایک ہی خاندان ہے سارا، ابراہیم تو اسماعیل کا، مصطفیٰ تو حسین کا، خاندان سارا ایک ہے. آل ابراہیم محمد آل ابراہیم ہے، حسین آل محمد ہے، ان پر بھی درود ہے، ان پر بھی درود ہے. اسی تے ڈرتے نہیں پڑتے، اسی تے پچھو کل کھولتے نہیں کھولیے کدھر یار. اللہ دے بندے تو درود ابراہیمی نہ چھڑ کے، کیونکہ جتنے تینوں سمجھ آ گئی نا آل ابراہیم کون ہے، ادھر تینوں سمجھ آ جائے گی ابو طالب آل ابراہیم کا مطلب. نبی نے نکاح پہ بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے جتنے لوگوں درود ابراہیمی کی سمجھ آ گئی نا ادھر ابو طالب نو کافر نہیں آکھیں گے، کیونکہ پھر فیصلہ ایک ہوئے گا. ادھر تے درود پڑھ گئی تے جنہ تے درود پڑھیے نا انہاں تے شک نہیں کری گا. تسلیمہ یہ دوجا ترجمہ ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. تسلیم کنے کریں گے؟ جنہیں آج سب کے جانا 4-5 بندے میں بیانہ درود جنہیں پڑھنا ہے انہیں تسلیم کرنا. کنوں؟ جدھے اتنے درود ہے، جدھے اتنے درود ہے. اللہ دے بندے تنہیں انہی غلطی کی سمجھ نہیں جدو درود حسین کرے تو حسین کسی نے تسلیم کیوں کرتا؟ یار یزید تسلیم کرانا چاہتا ہے، کنوں تسلیم کرانا چاہتا ہے؟ جدھے اتنے درود. اگر یزید تے شراب کا نا مجرم و شراب کا کوئی شرابی شراب وہی بندے پیندے نے مسلمان ہو کے پیندے. انہوں نے بندہ آکے نا یزید شراب پیندے وہ تیرے گھر چھری مارتا. بندہ اندر کیوں غصہ کرتا؟ غصہ کہو میں پیڑا ہی صحیح پر میں یزید کا نہیں نہ ہوگی. یہ مطلب ہے یزید وہ برائی ہے کہ برا بھی قبول نہیں کرتا. یزیدیت اور بدماشی ہے جنہوں بدماش بھی قبول وہ اصلی گل نہیں دستے. شرابی ہونی بچھرے نے، جواری ہونی بچھرے نے، استغفار نہیں کر سکتے نے. اصل میں یزید کی یزیدیت یہ ہے منواتا اسے تھا جس میں درود تھا. جو درود والے کو اپنی ذات منوائے وہی یزید ہے، اور جڑا درود والے کو اپنا منوائے ایکو گڑ کرنا کہ اجازت نہیں. بہت کا ٹائم ہو گیا. 9 سے 10 محرم کی درمیانی رات سی ایک بندہ نکلا یزید کی طرف سے، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، قاری قرآن تھا، لاہور بن ریاض تھا. سویرے امام صاحب کی بارگاہ میں ہوندا سی. راہ سے ایک بندے شامی نے پوچھا کدھر چلا؟ ہو سکا جنت اتوں کیوں آیا؟ ہو سکا جہنم جو نکل گیا. وہ کھلار رہا وہ کہنے لگا ہو یہ تینوں شک کیوں پہ گیا کہ میں جہنم ہوں؟ ہو سکا شک نہیں یقین. ہو سکا کیوں کیوں نمازی نہیں؟ ہو سکا نماز سڑے میں جہنم ہوں، روزہ رکھ کے بھی جہنم ہوں، میں حج کر کے بھی جہنم ہوں، میں قرآن پڑھ کے بھی جہنم ہوں. وہ سکے کی دلیل ہے تیرے کو؟ ادھروں دیکھا جائے کھلوتے سن حسین بن علی ٹبے کربلا تھا. ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا حسین بن علی. ہو سکے درود پڑھ، ہو سکے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ہو سکے تیرے گیا ہے کہ نہیں؟ ہو سکے گیا ہے. ہو سکے ایک ساتھ جہنمی ہونے کی علامت ہے. درود اسی عہدے سے پڑھنے تسلیم اسی عہدے کرنے. کمان ہے کمان ہے. درود والوں کو ماننا ہی اسلام ہے.
منو جی میں منن دا. حسین جانتے تھے کہ میں وہ ہوں جس پہ درود ہے اور مجھے لوگوں کو چاہیے کہ تسلیم کریں. جڑا درود والے کو تسلیم کرائے وہ یزید ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. میرے مولا نے فرمایا کوئی مجھ جیسا, بھائی آخری گل ہے, کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت. جدو حضرت عباس امام حسین کے نام سن, ہاشمی نام سن, انہاں بیعت مانگ کے دیکھ لیا, امام نہیں کی. وہ ہاشمی شبیر کے ساتھ تھے, یہ مانتے رہے تو شبیر نے بیعت نہ کی. جب سجاد کے ساتھ ان ہاشمیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا, اب تو بیعت مانگنی آسان تھی نا. کتنے ٹر گیا وہ جب سجاد کلے لے گئے ہوں بیعت مانگنی سوکھی سی نا. جے یزید نے منگی ہوئے تو میں تھوڑا مجرم ہوں, کیونکہ وہ جانتا تھا حسین کہہ گئے ہیں کوئی مجھ جیسا, کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بات نہیں. اور وہ جانتا تھا کہ یہ جو سجاد ہیں یہ اس جیسے. مساعد خان بڑی دیر تک پڑھ رہا, تشریف فرماؤ گا پڑھنے والے میرے مہمان. میں ایک جملہ صرف پڑھ رہا, مینوں نہیں سمجھ آتی کہ جڑے اہل بیت تے مساعد کتاباں لکھے انہاں دے وچ کوئی اضافہ کیتا جائے تو پھر مساعد یہ جنہیں لکھے نے رون واسطے کافی نہیں. بابا جی جنہیں لکھے ایک گریہ واسطے کافی. یار ہر روز قابل اعتراض کرنا, لوگ آتے ہیں یار یہ گل کتوں آئی, یہ گل کتوں آئی. شاید بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے مسائل پرانے ہو گئے. یہ سمجھتے بی بی دا شام سے جانا پرانا ہو گیا, بی بی دا بازار جو بے مکنا گزرنا پرانا. میں تو چھوٹی سی روایت سے میں پورا طے کر گیا الحمدللہ کہ میں کوشش کر کہ مختصر مسائل میں صحیح کرتا ہوں. اس واسطے پہ ہم رواج چڑھا دن پہ دن تھوڑا جہا تبدیل ہوتی ہوں. جی مجلس بندے اٹھ کے کھڑے نہ ہوں وہ مہربان سمجھتا کہ میری کوئی ناکام ہو. اللہ دیا بندیا آنسو لک تروڑ دیتے, بندہ اٹھن دے قابل نہیں. ہاں جڑے نوجوان کھڑے ہو کر ان کے ماتم کرتے مولا دی زندگیاں دراز کرتے, انہوں نے اندر بھی کوئی درد ہے یہ تو کرتے. میں مدرس نے لے کر مہربانی کر کچھ نویاں نویاں چیزاں آ رہی ہیں. ایک جگہ پہ شبیہ علی اکبر علیہ السلام بنا دیتی تو نال جناب سکینہ بھی شبیہ بنا دیتی. دیکھ رہے سن مہربانی کرو اضافہ نہ کرو, رون واسطے ایک کوئی گل کافی. اشام اوفے جتن سہرا دی تھی گئی ہے. ایک روایت میں پڑھ دینا, میں لکھنا تھوڑے سامنے شاید میں روایت ہی پڑھنے لگا, میرا آنسو پہلے آ گیا چونکہ میرے سن پہلے ہے. شاید تھوڑا نام یاد ہے تو کوئی سجدے نہیں جنہیں میرے میں تیری اکھ دا ذمہ دار, کوئی کسی کی اکھ دا ذمہ دار جنہوں اتنے اکھ لگتی شاید آنسو. میں تو اس اہل سنت کا بھی سلام کرنا جہاں نہ محرم چاہتا ہے, نہ جانتا ہے, نہ نوحہ پڑھتا ہے, نہ ماتم کرتا ہے, نہ نوحہ سنتا ہے, نہ گھوڑے چومتا ہے, نہ علم سلام کرتا ہے. صرف وہ بیٹے کی شادی کرنے تو پہلا بہ کسی حج چ اپنے مہمانوں کو آتا ہے یا محرم کو پہلے کر لو یا محرم کو بعد. میں انہوں کا شکر گزار ہوں کہ اس کم سے کم آل رسول کا عزت اور حیا کرتا. جس خاندان کو انیاں تکلیفاں اس مہینے چاہیے, ایک مہینے تو بعد بھی اسی کر لیں گے تو کی ہوتا ہے. میں تو جناب انہوں بھی عزتدار سمجھنا. روایت سن مستری سنیا سن مستری سی بندہ مسلم ہوتا نام سی, تاریخ انہوں مسلم معمار مسلم معمار ابن زیاد ہے دربار سے نقش نگاری کا کام پہ کرتا ہے. یہ ہاتھ گارے نال پڑے سن سیمٹ کا جہاں اس دور کا کوئی بناتے سن انہوں گارا کہہ لو اس دور کی سیمٹ کہہ لو جو بھی ایسی وہ آتا میرے ہاتھ پڑے سن تو میں کام کر رہا سا اوزار ہے نہیں سن وہ نقش کاری کو شیشے کو ترقی پہ کرتا سا. آندہ جدو ٹول بجے نے بازار کے باجے بجے نے ہائے بھی نکل گئی صدقے جاوا تھوڑی معرفت. میں صرف نا ازمائش کے طور پہ کتنا روایت پڑھنا تھا کہ کیا کتاب کی روایت کا روڑا نہیں ہوتا. یہ آندہ میرے دل ایک بندہ مقرر سی جہاں میرے کو کام نہیں دس. میں انہوں پوچھا کہ میں مزدور ہوں
اگر تو آخے تو میں بازار دیکھا وہ کی ہو رہا کہنے لگا تیری مرضی ہے چلا جا سکتے اعلان کرایا جیڑا ویکھنا چاہتا ہے وہ ویکھے وہ آتا جب میں بازار چ داخل ہویا نا آتا میں بی بی ویکھی ہے اون تے سوال جنہیں 3 وین کیتے ہیں ایک سارا لوگ میں مختصر پڑھتا آتا سر لوگ سلام تے سوار سر ایک بی بی میں ویکھی جنہیں ہاتھ پاسے گردن بدے سر منہ تے مارا کا پردہ سی پتہ نہیں کون بی بی سی آتا انہیں اس سارے لوگ ایک 3 وین کیتے ہیں وہ دے وینے تو میں حساب لایا ہے اے وہ دی بہن ہے وہ ایک بھرا ہے یہ آتا میں اپنے منہ تے ماتم کیتا ہے بھریا ہاتھاں نال پھر میں جا کے میری آنکھاں وچ مٹی پی گئی جڑے میرے ہاتھاں نوں لگی سی نا مٹی آندا میں انج کر کے ماتم کیتا تو میری آنکھاں پی گئی پھر میں جا کے منہ دھوتا پھر میں نال نال صاحب دے دربار گیا وہ 3 بہن جڑے کتاب پڑھے نے پڑھ میرے قوم واسطے کر یہ معمار مسلم معمار کا نام معمار مستری ہوتے مسلم معمار یہ آتا ہے اس عزت والی بی بی نے اس سارے والوں دیکھ کے پہلا بیٹھ گیا جنہیں پڑھیا ہے وہ میں پڑھ اس آخیا آنچ دیکھ کے اس بی بی نے آخیا وہ میرا حسین بھی آتا جدو اس حسین آخیا نا میرا پیرا تھلے زمین نکل گئی تو میں سوچیا کہ حسین ہی بنے علی نہ ہو سنیا بڑا کو کی جاتی ہے شاید بہنا جو پتا لگ جائے کہ حسین علیہ علیہ کہنے کا میں شک پہ آگے کر میں پٹیا اس گل تو لفظ حسین تو رو پہ دے نکل گئے حسین دے قبض انت میں منہ تے پریا تھا لڑما تم کیتا بہن تھوڑی کی تشریح منگتا ہے تشریح تو مراد ہے کہ لفظ منگتا ہے لمبا نہیں 1-2 منٹ جب میں مجھے چھڑنے لگا اندر اس بی بی نے بندے ہتھا نہ اس سر والوں ویکھ کے آخیا میں میرا حسین بھی لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال بڑی زندگی گزاری ہے لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال صدقے جاواں تواڈے سنن دے صدقے لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال بچپن تو لے کے ان تک بڑی زندگی گزاری ہے بی بی فرمایا لوگاں دی نظر وچ میں تیرے نال بڑا چر گزاریا ہے مینوں انج لگا جویں پہلی رات دا چن چڑھیا تے ڈب گیا مینوں انج نہیں لگا میں تیرے نال زندگی گزاری مینوں انج لگا جویں پہلی رات دا چن چڑھیا وہ تھوڑی دیر بعد غروب ہو جاتا ہے وہ زیادہ دیر نظر نہیں ہوتا مینوں انج لگتا میں اتنی دیر صرف تینوں ویکھی کہ میرا چھیتی ڈب جان والے چنا دوجا وہ بڑے دکھ دا فیصلہ بی بی فرمایا میں تینوں جدوں آ کے ویکھیا سی ٹیلا کربلا تو آ کے مقتل چ ویکھیا ادو تیرے بدن تے سر کوئی نہیں تیرے بدن تے صدقے جاواں تواڈی عقیدت تو چھڈ تیرے بدن تے سر کوئی نہیں سی بی بی فرمایا میرا ویر میں علی دی تو ہی علی دا بیٹا ہے میرے وچ بھی علی دا حوصلہ تیرے وچ بھی حیدر قرار دا حوصلہ سمجھ کے سن بی بی فرمایا میں تیرا بدن تے سر دا نہ ہو علی دی بیٹی ہو کے برداشت کر کے میرے سر تے چادر دا نہ ہونا اما دا جایا تو کہ میں برداشت کرے گا بابا تیرے بدن تے سر دا نہ ہونا سمجھے نہ ہونا تیسرا بیان ذرا مشکل بہت مشکل بی بی نے نا حضرت امام حسین تے سارے لوگ کیا میرا ویر حسین تو مدینے وچ گلی وچ بچے جڑے کھیڈتے سن انہاں دے کول بیٹھ جاندا سی جڑے گلی چ بچے کھیڈتے ہوندے سن مسجد جاندے یا قبرستان بقیع جاندے جڑے راہ چ بچے کھیڈتے سن تو کنی دیر انہاں نال بیٹھ کے گلاں کردا سی تے تینوں ایک دفعہ عباس نے آکھیا مولا جلدی بڑی تے تسی بچیاں چ کیوں بیٹھ جاندے اینی دیر گلاں کردے ہو تے میرا ویر تو آکھیا سی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گلاں کردے نا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کو جواب نہ دے
میرا دل کرتا ہے یہ گلا پوچھتے رہے میں انہوں جواب دینا رہا تھوڑی اک کا آنسو ویکھ رہا میں آواز ہوتی ہے بیگانے بچیاں گھنٹا گھنٹا بازار چ بہ کے گلا کرنے والے سکینہ دیا گلاں دا بھی جواب ہے دھی نال کوئی گل کر میرا پردیسی دی آواز کسے اضافے دی لوڑ نہیں میں ایکو گل کر کے جا رہا آندا میں نال اس کافر سے دلچسپی ہو گئی تو میں دربار چ گیا آندا وہ بی بی جڑی بین کرتی سی اس دربار چ داخل ہوندیا ساری کچھ بیبیاں دیا کنا چ گل کی تو بیبیاں انہوں درمیان چ لے لیا ایک کونے چ جا کے کھڑیاں ہو گئی وہ متعلق راوی آتا ہے کہ حضرت سجاد نے کسی پوچھا وہ گل کی سی تو مولا فرماتا نے میری پھوپھی ہے کنیزہ نو آخیا سی مینو اپنے درمیان کھڑیا کرو تو کسی نے پتہ نہ لگے میں کہوں آئے تو اس گل تو یاد کسی نے پتہ نہ لگے کہ میں کون ہاں نشان تو ہی نہ ہوئے میں علی دی بیٹھی ہوں میں کنیزاں تے چرمٹ چ کھلو جاں گی تو بس کنیزاں وچ کھلوتی رہاں گی میرا پتہ نہ لگے آؤ جی رونے تو پھر کسی ہور اضافے دی لوڑ نہیں میں کلا کتاب پڑھ کے آپ کلا رویا ہوں تو میرے رون والے کنے احباب میرے کول نے مینوں نہیں پتا ہویا کہ یہ بی بی کنیزاں تے جھرمٹ وچ چھپ